الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہ جن کا عرس پوری کائنات میں 25 صفر المظفر کو بڑے شان کے ساتھ منایا جاتا ہے، جن کا سنیت پر احسان ہے۔ پچھلے 100 سال کے اندر سنیت جو پھلی پھولی اور کائنات میں اپنی اچھی حالت میں ہے، تو ان تمام کا اگر ہم کسی کو محسن مانتے ہیں، یعنی جس کا احسان ہم پر ہے، وہ محسن امام احمد رضا کی ذات ہے۔ آج امام اہل سنت کی ایک الگ شان لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک زبردست عاشق رسول تھے، اور ان کا عشق اگر دیکھنا ہے تو ان کا نعتیہ دیوان ہدائی کی بخشش اگر کوئی پڑھے تو اس کے ایک ایک شعر سے آپ کے عشق رسول کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ کا جو مشہور سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کے تو کیا کہنے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کائنات کے اندر اذان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دہرایا جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ ہے اس سلام کا کہ سنیوں کا بچہ اس سلام کو جانتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس سلام کو نہ پڑھ سکے، ہر بندہ اس سلام کو پڑھتا ہے، اتنی مقبول ہے یہ سلام۔ اور یہ صرف سلام کی بات نہیں کرتا، امام اہل سنت کے ایسے کئی کلام ہے، آپ کی کئی نعتیں ہیں جو سدا بہار ہے، آج تک گونج رہی ہے، اور 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج بھی یہ نعتیں جب پڑھی جاتی ہے تو وہی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ان مشہور نعتوں کے اندر جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی نعتیں ہیں، تو اس کے اندر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ نعت پاک دیکھیں، ان کی مہک نے دل کی غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ یہ جتنی بھی نعتیں ہیں جب بھی پڑھی جاتی ہیں تو دل کے اندر عشق کے تار چھیڑ دیتی ہے، اور بندہ عشق رسول میں مست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام کو اتنی شہرت دی کہ آج 100 سال گزر گئے پھر بھی اس کی مقبولیت ویسی کی ویسی ہے۔ دوسری نعتیں آتی ہیں چند مہینوں میں پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں کرتے۔ کئی نعتیں روز لکھی جاتی ہے، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کے کلام کو رب تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اشعار کی شکل میں حضور کی تعریف کرنا کوئی نیا کام تو ہے نہیں، یہ صحابہ کرام، پھر تابعین اعظام، اولیاء کاملین کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں دیکھیں تو آپ کو سر فہرست حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عاشق رسول صحابی جو نعت گو تھے، وہ نعت پڑھتے تھے اور حضور کی موجودگی میں پڑھتے تھے۔ جب وہ نعت پڑھتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے منبر پہ چادر بچھوا دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان نعت پڑھا کرتے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ یہ بھی نعت پڑھتے تھے، حضرت سیدنا کعب بن زہیر یہ بھی نعت پڑھتے تھے، اور پھر اگر دوسرے ہم اولیاء کاملین کی جماعت میں دیکھیں، امام بوصیری جس کا کلام آج بھی مشہور ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، یہ امام بوصیری کا کلام۔ پھر آپ مولانا عبد الرحمن جامی، ان کے فارسی جو کلام ہے آج بھی بڑے مشہور ہیں، علامہ جلال الدین رومی کے کلام، شیخ سعدی کے کلام، اور امیر خسرو ہے، اور دیگر بزرگان دین ہے جن کے کلام آج بھی پوری دنیا کے اندر گونجتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اشعار کی شکل میں حضور کی تعریف کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے پر امام اہل سنت نے بھی یہ کام کیا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا کوئی شاعری میں استاذ نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ شاعری میں میرا کوئی استاذ نہیں، مجھے کسی نے شعر لکھنا نہیں سکھایا یا شعر بنانا نہیں سکھایا،
بس جب جی چاہتا قلم ہاتھ میں لے لیتا شعر لکھ دیا کرتا تھا. کبھی بھی کسی کے سامنے شعر و شاعری کے لیے آپ نے اپنا زانو نہیں بچھایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں امام اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی دوسرے شعراء کی طرح یہ نہیں کہ صبح میں ایک شعر یاد آ گیا تو لکھ لیا, اب دوسرے شعر کے چکر میں پورا دن نکل گیا, کہ دوسرا شعر لکھنے میں پورا دن نکل گیا, کیا لکھوں, یہ معاملہ نہیں تھا. امام اہل سنت جب اسٹیج پر بیٹھتے کسی جگہ پر اور وہاں اگر کوئی فرمائش کرتا حضور کوئی نئی نعت لکھ دے, آپ وہیں اسٹیج پہ لکھ کر ہی سنا دیا کرتے تھے, اسٹیج پہ لکھ کے سنا دیا کرتے تھے. یہ کمال رب نے آپ کو عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ تو آپ کی بارگاہ میں اسٹیج پہ یہ مانگ کی گئی, حضور ایسا کلام لکھو کہ اس کے اندر 4 زبانیں ہو. کتنی؟ 4 زبانیں, عربی بھی ہو, فارسی بھی ہو, اردو بھی ہو, ہندی بھی ہو, سب اس میں آ جائے. ایسا کوئی کلام لکھو. امام اہل سنت نے کلام اٹھایا اور اسی وقت لکھا اور 4 زبان میں وہ نعت لکھ کے تیار فرمایا. لم يأتنا غيرك في نظر, لم يأتنا غيرك في نظر, مثل تو نشد پیدا جانا. لم يأتنا غيرك في نظر, لم يأتنا غيرك في نظر, مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر, جگ راج کو تاج تورے سر, ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا, ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ خود فرماتے رہا نہ شوق کبھی مجھ کو سیر دیواں سے, ہمیشہ صحبت ارباب شعر سے ہوں نفور. اور فرماتے نہ اپنے کاموں سے تضیع وقت کی فرصت, نہ اپنی وضع کے قابل کہ اس میں ہوں مشہور. یعنی میں یہ شوق ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس کی شعر و شاعری میں نے سیکھی نہیں, کسی کے پاس بیٹھا نہیں. اور آپ فرماتے یہ میرا کام ہی نہیں کہ میں اس کے پیچھے وقت لگاؤں, میرا کام تو حدیث سے پڑھنا, فتاویٰ دینا, یہ میرا کام تھا, کتابیں لکھنا. تو آپ فرماتے ہیں جبین تباہ سے ناسودہ داغ شاگردی, غبار منت اصلاح سے ہے دامن دور, مگر جو ملہم غیبی مجھے بتاتا ہے. ان کے اشعار بھاری رہتے ہیں, بس آپ سنتے چلے جائیں. مگر جو ملہم غیبی مجھے بتاتا ہے, زبان تک اسے لاتا ہوں میں بمد ہے حضور. یعنی رب تعالیٰ جو میرے دماغ میں ڈال دیتا ہے میں لکھ دیتا ہوں یا پڑھ دیتا ہوں. یا آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ کے جو اشعار ہیں اور آپ کی جو نعتیں ہیں, اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو یقیناً دل بے قرار ہو جاتا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلواگر ہوئے تھے, یہ جو ان کا شعر ہے سنتے ہیں تو حضور کی عظمت و شان بیان ہو جاتی ہے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ قصیدہ معراج, یہ ہے قصیدہ معراج. یا تو اس کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ ایک صاحب تھے, بہت مشہور شاعر تھے اس دور کے اندر, امام اہل سنت کے دور میں, جن کا نام تھا محمد محسن کاکوروی. محمد محسن کاکوروی یہ بڑے شاعر تھے, بڑے اونچے پائے کے شاعر تھے. تو انہوں نے حضور کی شان میں قصیدہ معراج لکھا, قصیدہ معراج لکھا, معراج کی ساری باتیں لکھی نعت کے اندر. تو آپ جب قصیدہ معراج لکھا تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں امام اہل سنت کو سنا دوں, امام اہل سنت کو سنا دوں. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ قصیدہ لکھ کے آئے, کہا کہ حضور یہ میں نے قصیدہ معراج لکھا ہے, میرا قصیدہ سن لیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے سنائیے. اب سنائے تو 2 شعر سنائے, عصر کا ٹائم ہوا تو کہا کہ ٹھیک ہے عصر کی نماز کے بعد آپ پورا کر دیجئے گا. یہاں دیکھیں 2 شعر سنائے, نعت ہی سننی تھی نا, 5 منٹ لگتا, 10 منٹ لگتا, نعت ہی سننی تھی. لیکن کیا کہا 2 شعر ہوئے, اذان ہوئی, کہا بند کر دیجئے, پہلے نماز پڑھ کے آتے پھر بعد میں آگے سن لیں گے. اب نماز کے لیے گئے, جب نماز سے لوٹ کے آئے تو امام اہل سنت نے قصیدہ معراج لکھ دیا بلند آواز سے. آپ نے قصیدہ معراج لکھا اور یہی لکھا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلواگر ہوئے تھے,
نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. جب یہ قصیدہ سنا تو وہ صاحب بھی قصیدہ لے کے ہی کھڑے تھے کہ میں اب آگے میرے 2 شعر کے بعد سناؤں گا. جیسے امام اہل سنت نے سنایا تو موڑ کے جیب میں ڈال دیا, موڑ کے جیب میں ڈال دیا. حضور آپ کے قصیدے کے بعد میرا قصیدہ کسی کام کا نہیں ہے, میرا قصیدہ کسی کام کا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے امام اہل سنت کا مقام. شاعری کے اندر کسی سے سیکھا نہیں, اللہ نے عطا فرمایا تھا. غیبی علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اسی لیے تو کہتے ہیں منار قصر رضا تو بلند کافی ہے, منار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے آپ کی نعت کا مرتبہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور دوسری بات, آج بہت سارے لوگ جب نعت لکھتے ہیں, نئے نئے شاعر ہوتے, علم زیادہ ہوتا نہیں ہے, 2-4 اردو کتابیں پڑھ کے نعت لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اشعار کے اندر سر بھی پھوٹتا ہے اور پیر بھی ٹوٹتا ہے, کسی طرح کا کوئی جوڑ نہیں, اور اس کے اندر شریعت کا بھی کوئی لحاظ نہیں. شریعت کے خلاف بھی بہت سارے اشعار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا, آج کل بھی کافی نعتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں جو ابھی قریب ہی میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ایک بڑے علامہ گزرے ہیں, ان کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. ان کے اشعار میں بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. اب اس کے لیے ان کی تشریح برابر ہوگی, جو وہ چاہتے ہیں انہوں نے لکھا. اور عادل میں تجھے رکھ لوں, وہ جو نعت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی کچھ باتیں ایسی جس کو ہمارے علماء نے اس کو سائڈ کیا ہے اور اس کے جگہ پہ دوسرے الفاظ کا تعین کیا ہے. تو ایسی بہت ساری نعتیں ہیں جس کے اندر شریعت کا لحاظ نہیں ہے, لیکن امام اہل سنت کے ہزاروں اشعار ہیں, ایک بھی شعر تمہیں شریعت سے ہٹ کے نہیں ملے گا. ہر شعر کے اندر آپ کو شریعت کا لحاظ ملے گا. یہ ہے آپ کا کمال. اور آپ خود فرماتے ہیں پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو. مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف, مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف, لو زینا میں سیر تو نہ بایا مجھ کو. اب اتنا خطرناک شعر آپ کیا سمجھیں گے اسے؟ یہ لوزینہ کا مطلب کیا پتا ہے؟ بادام کا حلوہ, بادام کا حلوہ. اور لوزینہ میں سیر تو نہ بایا مجھ کو, سیر کا مطلب ہوتا ہے لہسن, لسن. تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح بادام کے حلوے میں لسن اچھا نہیں لگتا, بادام کے حلوے میں لہسن اچھا نہیں لگتا, اسی طرح میرے محبوب کی نعت میں خلاف شریعت الفاظ بھی اچھا نہیں لگتا. قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی. نعت ہو تو بالکل یہ بادام کے حلوے کی طرح, اس میں مٹھاسی ہونی چاہیے, اس میں کسی طرح کا کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی تیکھا پن نہیں ہونا چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ کے اشعار کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں آپ کے کہ جس شعر کے اندر آپ نے قرآن کی آیتوں کو فٹ کر دیا ہے. قرآن کی آیتیں اس میں ہیں, قرآن کی آیت کو جوڑ کے اشعار آپ نے بنائے ہیں. آپ دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, یہ قرآن کی آیت ہے نا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. یہ بھی شعر کے اندر یہ پوری آیت کریمہ آپ نے داخل فرما دی ہے. ایسی ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ایسے آپ کے اشعار جس میں آیت کریمہ ہے یا حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ کمال خصوصی طور پہ رب نے آپ کو عطا فرمایا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ میں نے جہاں تک پڑھا تو دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات, بڑے مشہور معجزات, ان معجزوں کو امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر پورا بند کر دیا ہے, پورے واقعے کو ایک شعر میں بند کر دیا ہے. آپ اس کو میں تھوڑی سی توجہ تو سنانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. کہاں پہ؟ احد پہاڑ پہ. اب جیسے حضور اور یہ 3 صحابہ کرام تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا,
کیا کرنے لگا؟ ہلنے لگا. بخاری شریف کے اندر یہ 3675 نمبر کی حدیث مبارکہ ہے. میں اس کو سنانا نہیں چاہتا وقت کے لحاظ سے. پہاڑ رشک کرنے لگا, ہلنے لگا, جھومنے لگا. اور کیوں نہ جھومے, نبی اس پہ جلوہ فرما ہے, صدیق عمر اور عثمان اس پہ جلوہ فرما ہے. پہاڑ ہلنے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری, ایڑی لگائی, کہا رک جا, تجھے پتا نہیں تجھ پہ ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یہاں علم غیب مصطفیٰ بھی دیکھیں, یہاں عمر فاروق شہید ہونے والے نبی نے فرما دیا, عثمان غنی شہید ہونے والے نبی نے فرما دیا. کہا تجھے پتا نہیں, رک جا, ایڑی لگائی پہاڑ کے اوپر, تجھ پہ ایک نبی, صدیق اور 2 شہید موجود ہے. اسی واقعے کو, اسی حدیث کو امام اہل سنت نے ایک شعر میں بند کر دیا. کیا فرمایا؟ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. نبی ایڑی مارے تو احد پہاڑ کا زلزلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب ایک دوسرا مشہور واقعہ دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک کنواں تھا. حضرت انس کے گھر میں ایک کنواں تھا. وہ کنواں کھارا تھا, پانی اس کا کھارا تھا. تو خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 105 پر ہے. تو اس وقت وہ آقا کریم کی بارگاہ میں کہا حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے کنویں کے اندر آپ اپنا مبارک لعاب ڈال دیں, مبارک تھوک ڈال دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کنویں کے اندر اپنا تھوک مبارک ڈال دیا, لعاب مبارک ڈال دیا. وہ کھارا کنواں پانی میٹھا ہو گیا. اب یہ نہیں کہ جتنا پانی تھا اتنا میٹھا ہوا, جتنا آ رہا برسوں تک سارا میٹھا ہی رہا, کبھی اس میں کھارا پانی نہیں آیا. اب اسی پورے واقعے کو میرے امام نے ایک شعر میں بند کر دیا. جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے, جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا شعر ہے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ مقام حدیبیہ پہ سارے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا, وضو کا بھی نہیں, پینے کا بھی نہیں, جانور کے پاس بھی نہیں, کسی کا پانی نہیں. بس ایک مشکیزہ تھا چھوٹا سا, اس میں پانی بھر کے لایا گیا ساروں کے پاس سے ملا کے. کہا حضور اس پانی کے سوا کوئی پانی نہیں, نہ پینے کا, نہ غسل کا, نہ وضو کا, نہ جانور کے لیے ہے, کوئی پانی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس مشکیزے میں رکھا, اپنا ہاتھ اس مشکیزے میں رکھا, اور پھر ان انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہوئے, پانی کے چشمے نکلنا شروع ہوئے. اور یاد رکھے یہ نبی پاک کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی زمزم سے بھی افضل ہے, زمزم سے بھی افضل ہے, کیونکہ زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے, جبریل امی کی ٹھوکر سے پیدا ہوا تھا, اور یہ پانی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پیدا ہوا ہے. تو یہ پانی زمزم سے بھی افضل. پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور 1500 صحابہ نے پیا, اور سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھرے, اور ہر ایک نے اونٹوں اور جانوروں کو بھی پلا دیا, اور اس کو جمع کر کے رکھ بھی لیا. اب اسی پورے واقعے کو امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر بند کیا, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, نور کے چشمے لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے امام اہل سنت. اگر وہ قلم اٹھا دیتے تو بڑی حدیث کا مضمون ایک شعر میں فٹ کر دیتے ہیں, ایک شعر میں فٹ کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اصحاب صفہ, آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, یہ وہ صحابی ہیں اصحاب صفہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چبوترا جو تھا اسی چبوترے کے پاس رہتے تھے. وہی ان کا گھر تھا, سب کچھ ان کا وہی تھا, وہیں پہ رہتے تھے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے علم دین سیکھا کرتے تھے. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ بڑی بھوک تھی سب صحابہ کو, کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا کئی دنوں سے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا کٹورا آیا,
ایک پیالہ بھر کے دودھ آیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے سے جب منہ لگا کے پھر وہی پورا پیالہ تمام صحابہ کو دیا, ابو ہریرہ کو دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ یہ پیالہ سب کو دودھ پلا دو. اب وہ کتنے صحابی تھے؟ 70 صحابہ. پیالہ اتنا ہی تھا, روز آپ پیتے ہیں اتنا, تو 70 صحابہ کئی دنوں سے بھوکے تھے. تو ابو ہریرہ نے ایک صحابی کو پلایا, کہا اتنا نہیں اور پلاؤ, کہا بس اور پلاؤ, پیٹ بھرنے تک ہر ایک کو پلاؤ. بلند آواز سے, پیٹ بھرنے تک ہر ایک کو پلاؤ. جب سب لوگ پی چکے پھر میرے آقا نے وہی لیا اور میرے آقا نے اس سے پیا. 70 صحابہ کے پینے کے بعد حضور پی رہے. آقا ہو تو ایسا ہو, مولا ہو تو ایسا ہو جو غلاموں کے کٹورے سے پی رہا ہے. غلاموں کے استعمال کیے ہوئے کٹورے کو منہ لگا کر نبی پی رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ 70 صحابہ نے ایک کٹورے سے دودھ پیا اور اس میں ذرہ برابر کم نہ ہوا اور سب نے پیٹ بھر کر پیا. تو پھر میرے امام نے قلم اٹھایا, کہا کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ حضور کا کمال ہے کہ میرے نبی جسے ہونٹ لگا دے منہ لگا دیتے ہیں. ایک کٹورا پیالہ, ایک کٹورا دودھ تمام 70 صحابہ پیٹ بھر کے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کمال, اور یہ امام اہل سنت کا کمال. اتنے بڑے واقعے کو ایک شعر میں بند کر دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحبا کے اندر حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی, سورج ڈوب گیا, تو میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا, ہے نا. اور منکروں کے لیے آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کر چاند کی طرف رات کو اشارہ کیا تو چاند کا کلیجہ چر گیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ 2 مختلف واقعات ہیں اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کے اندر 3868 نمبر کی حدیث میں موجود ہے. اب دیکھیں امام اہل سنت نے اس کو بھی شعر کا جامہ پہنایا. تو آپ نے فرمایا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا, تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. صاحب رجعت شمش و شق القمر, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. چاند اشارے کا ہلا, چاند اشارے کا ہلا, حکم کا باندھا سورج, واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی ہے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر کیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ حضور کے عشق کا کمال ہے آپ کے اندر کہ آپ نے بڑے بڑے واقعات کو 1-2 شعر کے اندر فٹ کر دیا ہے. اور منو ان ایک شعر پڑھو تو پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ کمال اللہ نے آپ کی شاعری میں عطا فرمایا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, غلام محی الدین سبحانی کو اگر کسی نے سنا ہو, ایک بہت زبردست عالم گزرے, بہت اچھے مقرر تھے, میں نے ان کو کافی سنا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ان کو اگر کسی نے سنا ہو, ان کی تقریر آج بھی تم یوٹیوب پہ سنو, غلام محی الدین سبحانی صاحب کو, ہر ایک واقعے کے پیچھے تمہیں اعلی حضرت کا شعر گنگناتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کمال تھا آپ کا, اور بڑے اچھے انداز میں سناتے تھے وہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ نے وہ بھی واقعہ سنا ہے کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں بے جان کنکریوں نے کلمہ پڑھا, ہے نا. ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا تھا, کہا تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. کہا کہ میں بتاؤں کہ وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں, میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. پھر اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا, کنکریوں نے کلمہ پڑھا. تو امام اہل سنت نے لکھا ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں, سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے نبی کی بارگاہ میں پیڑ پودے بھی آ کے سلام کرتے تھے.
پیڑ پودے بھی آ کے. ایک مرتبہ حضور کسی سفر پہ تھے, جا کے کسی پیڑ کے نیچے آپ سو گئے. اب جیسے حضور آرام فرما ہوئے نا, تو ایک درخت دور تھا, ادھر صحابہ کھڑے تھے, ایک درخت دور تھا, تھوڑا ہیلا ڈولا اور اپنی جڑیں باہر نکالی, جڑیں باہر نکالی اور اپنی جڑوں کے بل چلتا ہوا حضور کے سرانے پہ آیا. بلند آواز سے, جڑوں کے بل چلتا ہوا حضور کے سرانے پہ آیا, تھوڑی دیر رکا پھر چلا گیا. انسان نہیں, پیڑ, ایک پیڑ چلا گیا اور اسی جگہ پہ جہاں سے جڑیں نکالی تھی وہاں جا کے پھر ڈال دی اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. حضور بیدار ہوئے, صحابی حیران, کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ایک میں نے عجیب واقعہ دیکھا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا وہ پیڑ یہاں آیا اور آ کے پھر چلا گیا. تھوڑی دیر رکا, کہا تجھے پتا نہیں, اس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ مولا تیرا محبوب یہاں آیا ہے. بلند آواز سے, میں کوئی من گڑت بات نہیں کہتا, حدیث کے الفاظ ہے یہ, حدیث مبارکہ میں ہے یہ. اس نے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کی, مولا تیرا محبوب یہاں آیا, اجازت دے سلام پڑھاؤں, اجازت دے میں درود پیش کر کے آؤں. تو رب نے اجازت دی تو وہ درود پڑھنے آیا تھا, پڑھ کے پھر چلا گیا ہے. تو پیڑ پودے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے سلام عرض کرنے کے لیے, اور جس جانور پہ اس کا مالک زیادہ بوجھ رکھتا نا, وہ دوڑ کے حضور کے قدموں میں آتا اور اپنی زبان میں کہتا, حضور میرے مالک کو سمجھا دو نا, زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. ایک جانور آ کے حضور کو کہتا ہے, مالک کو سمجھا دو مجھ پہ زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے. چڑیاں چھوٹی چھوٹی آ کے حضور سے بات کرتی ہے, پرندے آ کے حضور سے بات کرتے ہیں. ایک بکری نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی, جب تک حضور گھر میں رہے کونے میں ادب سے بیٹھی رہتی تھی. جیسے حضور گھر سے باہر قدم رکھتے پھر اچھلنا شروع کر دیتی تھی, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ادب دیکھے ان جانوروں کا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ کون سے جانور جنہیں ادب ہی نہیں آتا حضور کا؟ یہ جانور کیسے جنہیں ادب نہیں آتا حضور کا؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ سب امام اہل سنت نے سارے واقعات دیکھے. تو پھر آپ نے قلم چلایا, چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے, بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے آپ کا کمال. جنگ حنین کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر کے کافروں پہ پھینکی تھی, تو سب اندھے ہو گئے تھے, کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. ایسا واقعہ ہجرت کے وقت بھی ہوا تھا. تو جنگ حنین میں بھی یہ ہوا, حضور نے چند آیتیں پڑھ کے مٹی پہ ڈم کر کے پھینکی, ہر ایک پہ ایک ایک کنکری لگی, اور جس کو ایک کنکر لگانے وہ اندھا ہو گیا, کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. پھر جب معاملہ ختم ہوا پھر ان کی آنکھیں واپس آ گئی, لیکن وقتی طور پہ ان سب کو اندھا کر دیا تھا, کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. انہی جو لڑنے کے لیے آئے تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, جب وہ بعد میں ایمان لائے تو حضور سے کہنے لگے, حضور وہ کیا رات تھی, وہ ہمیں تو ایسا لگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی پہاڑ ڈال دیا گیا ہے. ایک کنکری انہیں پہاڑ کی برابر لگ رہی تھی, ایک کنکری. اب یہ معجزہ جس کو امام اہل سنت نے لکھا, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا, جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور آپ دیکھیں کہ چڑیوں نے بھی حضور کے سامنے فریادیں کی, باتیں کی. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد. اسی در پہ شتران ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں. یہ امام اہل سنت کے اشعار. اور آپ دیکھیں تو کئی حدیثیں اور کئی آپ نے قرآن کی آیتوں پہ بے شمار آپ نے اشعار لکھے ہیں. فرمایا گیا جتنے اشعار آج ہدایت کے بخشش میں موجود ہیں, اس سے 3 گنا زیادہ اشعار تو گم ہو گئے, اس سے 3 گنا زیادہ اشعار تو گم ہو گئے, وہ ملے ہی نہیں. ورنہ آج سارے اشعاروں کو جمع کیا جاتا تو کتنی زخیم ہدایت کے بخشش بن جاتی. اور آپ نے فارسی کے اندر بھی 12 سے 15 نعت مصطفیٰ لکھی ہے, وہ الگ ہے. اور آپ نے عربی کے اندر بھی اشعار لکھے ہیں جس کو جامع ازہر یونیورسٹی نے شائع کیا ہے.
عربی کے اندر پیور عربی میں صرف اشعار ہیں آپ کے، وہ تقریباً جو آپ کے اشعار جو عربی کے اندر چھاپے گئے ہیں، فرمایا گیا کہ وہ 1100 سے 1200 اشعار ہیں، عربی اشعار امام اہل سنت کے۔ وہ تو نہ ہمیں پڑھنے کو ملتے نہ سننے کو ملتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور امام اہل سنت کے فن شاعری کے اندر جتنے کمالات ہیں آپ دیکھیں تو سب نرالے ہیں۔ آپ دیکھیں صرف مصطفیٰ جان رحمت کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ جو سلام ہے، اس سلام پہ 12 سے 15 تو تضمین لکھی گئی ہے، اس پہ اشعار چڑھائے گئے ہیں فیض پانے کے لیے، اور اس کے جتنے طرز ہیں اس کے کتنے کسی کے طرز نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اتنے طرزوں کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ یو پی اور بہار میں چلے جائے تو میں کہتا ہوں ہر مسجد میں آپ کو الگ طرز سننے کو ملے گا، ہر مسجد میں الگ طرز مصطفیٰ جان رحمت کا آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہ کمال اللہ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کے شاعری کی اور بھی بڑی باتیں ہیں، بس وقت آج ختم ہوا۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، امام اہل سنت نے جس طرف بھی نگاہ اٹھائی ہے اللہ نے آپ کو بڑا عروج عطا فرمایا ہے۔ فن شاعری میں با کمال مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ جیسا عشق اللہ تبارک و تعالی مقدر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ آپ ان کے اشعار پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اس کو آپ پڑھتے چلے جائے تو آپ کو پتا چلے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت آپ پوری پڑھے تو پتا چلے، نبی کے کان پہ درود، نبی کی آنکھ پہ درود، نبی کے ہونٹ پہ درود، نبی کے دانت پہ درود، نبی کی زبان پہ درود، نبی کے بالوں پہ درود، نبی کی داڑھی پہ درود، نبی کے رخسار پہ درود، نبی کی بہوں پہ درود، نبی کی پلکوں پہ درود، نبی کے قدموں پہ درود، نبی کے ناخن پہ درود، نبی کے سینے پہ درود، نبی کے ہاتھوں پہ درود، نبی کے پاؤں پہ درود، یعنی حضور کے ہر اعضاء پر اگر کسی نے سلام پیش کیا ہے تو امام اہل سنت نے سلام پیش کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پڑھے تو پتا چلے گا، نبی کے ہر عضو پر آپ نے سلام پیش کیا ہے، لاکھوں درود آپ نے سلام پیش، لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے امام اہل سنت کا فن شاعری میں کمال۔ 25 سفر کو آپ کا عرس ہے، میں چاہتا ہوں سنی کے ہر گھر کے اندر آپ کے نام کی فاتحہ ہونی چاہیے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جس صدی کا مجدد ہوتا ہے نا، اس صدی کے مجدد کے توسل سے اللہ کائنات کے لوگوں کو فیض عطا فرماتا ہے۔ اس دور کا ولی بھی اگر فیض دیتا ہے تو اسی مجدد کے صدقے میں دیتا ہے، تو مجدد کے واسطے سے دیتا ہے، تو ان کی بارگاہ سے کٹنا نہیں، ان سے جڑ کے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے مولا ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔